کہ مرکزی کردار صابر شاہ کو اعتماد میں لے کر میرے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ بات جو ہے یا اس کا پرچہ یا اس کو باہر لے کر اگر تم آئے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حماد حیدر، اپنے چینل پہ آپ کو ویلکم کروں گا۔ ناظرین، آج بھی ہم بات کریں گے عزیز الرحمان نامی مفتی کے بارے میں۔ ان کے بارے میں آج بات کریں گے، جس طرح سے وہ گرفتار ہوئے اور کہاں سے وہ گرفتار ہوئے، کیسے وہ گرفتار ہوئے اور گرفتار ہونے کے بعد انہوں نے کیا بیان دیا۔ ناظرین، مفتی صاحب جو ہیں، مفتی عزیز الرحمان صاحب جو ہیں، ویسے تو ان کو مفتی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ ٹھرکوں کے بابا ہیں۔ انہوں نے جو ٹھرک پھیلائی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو صرف اسی چینل پہ مل سکتی ہیں۔ ناظرین، جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو مفتی صاحب میاں والی پہنچ گئے، اور جب مفتی صاحب کو میاں والی سے اریسٹ کیا گیا تو ناظرین، مفتی صاحب کے پاس مالش والا تیل تھا، سمجھ رہے نا آپ، اور ان کے پاس سے برآمد ہوا، اور بھی بہت ساری فحاش چیزیں جو ہیں وہ مفتی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پولیس نے برآمد کی اور ان کو پکڑ کے لے گئے۔ یہ وہی مفتی صاحب ہیں جو قرآن کریم فرقان حمید پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہے تھے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ میرے ساتھ سازش ہو رہی ہے۔ اور جب مفتی صاحب سے تفتیش کی گئی، جب مفتی صاحب سے پولیس نے تفتیش کی تو تفتیش کے دوران مفتی صاحب نے بتایا کہ کیونکہ انہوں نے انکشاف کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ حرکت کی تھی، مفتی صاحب نے بتایا کہ صابر نامی جو ہے، یہ جو لڑکا ہے، یہ صابر اس کا نام ہے، یہ امتحان میں پاس ہونا چاہتا تھا، اور یہ جو میں نے اس کے ساتھ حرکت کی ہے، یہ امتحان کی پاس ہونے کی جو فیس تھی وہ میں نے یہ رکھی تھی، تو میں نے اس سے کہا تھا کہ تم یہ کام کر لو اور میں تمہیں امتحان میں پاس کر لوں گا۔ دوران تفتیش مفتی صاحب نے یہ بتایا کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی تو یہ آدمی جو ہے وہ ٹاؤن شپ شیخو پورہ اور فیصل آباد میں اپنے شاگردوں کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، اور کہتا ہے کہ میری اور بیٹوں کی فون لوکیشن چیک ہوتی رہی، جس کی وجہ سے میں میاں والی سے پکڑا گیا۔ ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ٹاؤن شپ شیخو پورہ اور فیصل آباد بھی اپنے شاگردوں کے پاس تھے، بڑا چالو مولوی ہے یہ۔ اور ناظرین، ایک اور خبر یہ ہے کہ ایک اور مولوی جو ہے، مولوی صاحب وہ کود پڑے اس کی حمایت کرنے کے لیے۔ ایک تو ویسے ہی اس کے کالے کرتوت اتنے گندے ہیں اور گھٹیاں ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک ایک مفتی کہلانے والا، ایک عالم دین کہلانے والا قرآن کریم فرقان حمید کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہے کہ یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اب وہ اعتراف کر رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے میرے پاس آیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ نازیبا یہ حرکت کی۔ تو مفتی صاحب نے وہ جو نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم پر جو ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی وہ جھوٹی تھی۔ تو یہ نام کے بنے ہوئے مفتی ملا، ان لوگوں سے بچنا پڑے گا، ان لوگوں کو پٹا ڈالنا پڑے گا جو اپنے گناہ چھپانے کے لیے قرآن کریم کا بھی خیال تک نہیں کرتے، قرآن کا بھی احترام تک نہیں کرتے۔ تو میں علماء سے گزارش کروں گا، ان علماء سے گزارش کروں گا جو بہت بہترین ہیں، جو اصلاح کرنے کے لیے، جو لڑکوں کی، بچوں کی، بچیوں کی جو دین پھیلانے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں، ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تاکہ وہ مولوی بدنام نہ ہو، وہ علماء جو ہے وہ اس حلیے میں بدنام نہ ہو، لوگ علماء کے پاس جاتے ہوئے گھبرائیں نہیں، کیونکہ یہ سارے مولویوں پر پھر یہ نام آتا ہے، اور ہر مولوی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو نام کا بنا ہوا مولوی ہے جس نے اپنی جو ہے وہ ٹھرک چھپانے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کو بھی نہ چھوڑا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اپنے بیان میں کہ میں مدرسہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے انکار کیا۔ مفتی صاحب نے یہاں جملہ استعمال کیا ہے انکار کیا، یہ نہیں کہا کہ میں مدرسہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اس لیے میں نے قرآن پر ہاتھ رکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک اور مولانا صاحب اس معاملے میں کود پڑے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام پر الزام لگایا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کہہ رہے کہ کیا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے وہ
غلطی سے یا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام غلطی سے پاک نہیں تھے. تو ناظرین کرام، صحابہ کرام ہماری آنکھوں کا سرما، ان کی جو ہے وہ قدموں کی خاک، ہمارے سر کا تاج، اتنی بڑی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ کرام کے بارے میں ایک گندے گھٹیا غلیظ مولوی کو بچانے کے چکر میں یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور اس پر اب تک لوگ کیوں خاموش ہیں؟ اب تک جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک توہین صحابہ پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ توہین ہو گئی ہے، اس پر بولنے والے لوگ کہاں ہیں اس وقت؟ ان کا منہ کیوں نہیں بند کروا رہے؟ انہوں نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ نعوذ باللہ اس دور کے اندر بھی، نبی کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا، تو اب ہو گیا تو کیا ہو، کون سی بڑی بات ہو گئی؟ تو مولانا صاحب یہ بڑی بات نہیں ہے. آپ ایک غلط کام کرتے ہو، آپ ایک غلیظ کام کرتے ہو، اور اس غلیظ گندے گھنونے گھٹیا کام کو بچانے کے لیے آپ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم نے یہ حرکت نہیں کی. اور پھر جب آپ کو پولیس لے کے جاتی ہے، جب وہ آپ کی اچھی طریقے سے آپ کے پاس جو مالش کے سامان برآمد ہوتے ہیں، وہ مالش کے سامان جب وہ آپ سے برآمد ہو کے آپ کو لے کے جاتی ہے تو وہ آپ کی صحیح طریقے سے مالش کرتی ہے، پھر آپ اپنی زبان کھول کے یہ بتاتے ہو کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، تو وہ جو آپ نے قرآن پر ہاتھ رکھا ہے اس بیان کا کیا کہیں گے آپ؟ وہ جو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید جو لا ریب و بے عیب کتاب ہے، اس مقدس کتاب کی عزت کو آپ نے جو پامال کیا ہے، اس کے بارے میں لوگ خاموش کیوں ہیں؟ کوئی کیوں نہیں بولتا؟ کوئی کیوں ایسے گھٹیا گھنونے جعلی کرپٹ مفتی مولویوں کو پٹا کیوں نہیں ڈالتا؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہمارے پاس بہت بہتر عالم دین موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام اس وقت تک ٹکا ہوا ہے. علماء بہت بہترین ہیں، بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، بچوں کے اندر جو ہے وہ ان کی وہ تربیت کرتے ہیں، پر ایسے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں جن پر پٹا ڈالنا چاہیے. ہمارے وزیر اعظم کو اس کا از خود نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ہی پیٹی بھائی آپس میں مل کے ایک دوسرے کے، اب جیسے انہوں نے جو گھنونا کام کیا ہے اس کی انہوں نے تردید کس طرح سے کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایک تو انہوں نے ویسی قرآن پر ہاتھ رکھا اور پھر وہاں سے تردید ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی جو ہے وہ غلطی سے یہ حرکتیں ہو جاتی تھی تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو پھر آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ رسول اللہ کے دور میں کون لوگ تھے؟ 7 نبی کے صحابہ کرام تھے نا. جاہلیت کے دور میں اگر یہ کام ہوا ہے تو چلیں مان لی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہلیت سے باہر نکالنے کے لیے دنیا میں آئے تھے. تو آپ نے اتنی بڑی ہستیوں پر، آپ نے اتنی بڑی شخصیات پر جن کی قدموں کی خاک ہمارے سر کا تاج ہے، ایک ایسے غلیظ گھنونے گندے گھٹیا جعلی اور لچھن دیکھیں اس بابے کے، اس کو بچانے کے لیے آپ نے اتنی بڑی بات کر دی. تو اسی کے ساتھ حماد حیدر کو دیجیے گا اجازت کہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.